اس لیے ہم نے عرض کیا کہ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کے ارادے سے گشت کرو۔ یہ میں گشت لے کر رہا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو جائے۔ میں دلائل اور اس لیے آپ سے عرض کیے ہیں تاکہ آج یہ کہتے ہوئے ڈریں کہ کیا گشت ایمان بنے گا۔ آپ یہ بات کہتے ہوئے ڈریں کہ کیا گشت ایمان بنے گا۔ آج کے سوال کرے گا، استفسار کرے گا تو یہ جواب دے گا کہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ گشت کا موضوع ہے امر معروف نہی منکر، اور واحد یہی ذریعہ ایمان کی تکمیل کا ہے، امر معروف منکر۔ اب جب آپ گشت میں ملاقاتیں کریں تو آپ یہ خیال کر لیں مسجد سے نکلتے ہوئے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ارادے پر اللہ تعالیٰ، میں کہتا ہوں فاسق سے فاسق، زندیق سے زندیق، اور گناہگار سے بڑا گناہگار، اور اللہ حفاظت فرمائے بڑے سے بڑا بے نمازی، وہ آپ کے اس ارادے پر ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم اور متوجہ کر دیں گے کہ میرا ایک بندہ اس کی طرف جا رہا ہے اسے لانے کے لیے۔ آپ سوچیے، آپ اگر نبی کے کسی فرد کو دعوت دینے پر اللہ تعالیٰ نبی کے ارادے اور اس کی اذیت کو، ان کی اذیت کے برداشت کرنے کو اللہ تعالیٰ کفار کی ہدایت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، تو ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان کی رمق ہے، تو میں آپ ساتھ رد کرتا ہوں، آپ مسجد سے ارادہ لے کر نکلے۔ میں نے کل ہی بیان کیا تھا کہ مومن کا گمان جو ہے، گمان وہ اس سے بڑی طاقت ہے کہ صحیح اچھا گمان کرنا مومن کے بارے میں، یہ اس کی خرابیوں کو خوبیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ اگر گشت میں اس ارادے سے نکلیں کہ میں مسلمانوں کو نماز کے لیے لانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ غور کریں، کسی کا باپ کا بچہ کھویا جائے، باپ اعلان کر دے جو میرے بچے کو مجھ تک پہنچا دے گا وہ صحیح انعامات دوں گا۔ مل گیا اسے بچہ، اس نے اس سے وہاں بات کی، سمجھایا بیٹے گھر چلے جاؤ، یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ جی میں تو بات پہنچا دی، اب وہ بچے جائے یا نہ جائے۔ بتائیے آپ، اگر وہ بچہ کسی حادثے میں ہلاک ہو گیا تو آپ بتائیے یہ باپ کتنا ناراض ہوگا اس شخص پر۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اس سے زیادہ اللہ ناراض ہوں گے ان لوگوں پر جنہیں اللہ کے بندے ملے لیکن انہیں خبر تھی کہ فریضہ ضائع کر رہا ہے، اس نے اس کو اللہ سے نہیں ملایا، اس کے گھر نہیں لایا، اللہ اس باپ سے زیادہ ناراض ہوگا اس شخص سے۔ آپ کہاں سو رہے ہیں؟ آپ کو بھی خبر ہی نہیں کہ تبلیغ میں گشت کا مقصد کیا ہے، بتائیے آپ سمجھتے ہیں کچھ چکر سے ہے چلایا ہوا کر رہے ہیں لوگ، جو تبلیغی ہے تبلیغی کام کر رہے ہیں، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ لیکن اگر آپ اسے باپ تک پہنچا دیں تو وہ باپ اتنا خوش ہو جائے گا کہ وہ بچے کے ملنے پر وہ کہے گا منہ بولا انعام دیتا ہوں، جو زبان سے ہوگا وہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو انبیاء علیہ السلام سے جو محبت ہے اور جب انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا قرب ہے، اللہ کی قسم وہ اذیتیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام اذیتیں برداشت کرتے ہیں اللہ کے کھوئے ہوئے بندوں کو اللہ تک پہنچانے کے۔ یہ تھا جس کو آپ نے ملاقاتوں کا عنوان بنا دیا۔ اصل میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے جوڑنا ہے، اس کا موضوع، اس کا عنوان۔ اگر مسجد میں آ گیا وہ اللہ کے گھر میں آ گیا، مولوی فرماتے تھے تم کسی طرح اسے مسجد میں داخل کر دو۔ میں نے اللہ سے طے کیا ہوا ہے کہ اللہ جو تیرے گھر میں آئے تو اس کو ہدایت دیے بغیر واپس نہ کر۔ آپ کہتے یہ بات ہو گئی، بات پہنچا دی۔ اب تو یہ گندے موبائل چلے ہیں جن کی باتیں پھیلانے کے لیے، جب عقل خف ہو جاتی ہے اور عقلیں برباد ہو جاتی ہیں اور دلوں میں کفر جڑے پکڑ لیتا ہے تو پھر انہیں باطل آلات ملتے ہیں حق کو پھیلانے کے لیے اور منکر کے آلات ملتے ہیں نیکیوں کو پھیلانے کے لیے۔ یہ پاگل پن کی حرکت ہے۔ اگر آپ کسی جلسے کا فوٹو کھینچ کر جاری کر رہے ہیں تو آپ حرام کام کر رہے ہیں،
اور آپ کو اس حرام کام کا قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں رکھیں گے. شراب پینے زنا کرنے سے بڑا گناہ تصویر کا لینا ہے. آپ کو خبر ہی نہیں ہے. آپ کو تو کسی نے دھوکہ دے دیا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا اس سے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں بت پرستی کی ابتدا اللہ والوں کی تصویروں سے ہوئی ہے. پہلے بت پرستی نہیں، بت پرستی نہیں تھی. 5 نیک لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں، بزرگ. شیطان نے کہا بزرگ کی تصویر بناؤ، ان سے محبت ہے، ان کی تصویر بنا لو تاکہ ان کی یادگار باقی رہے. یہ مر جائیں گے ہم ان کو بھول جائیں گے. یہاں سے شیطان کے مشورے پر ان کی تصویریں بنی بزرگوں کی، پھر ان کی پوجا شروع ہوئی، ان کے مجسمے بنے. یہاں سے دنیا میں بت پرستی کی ابتدا ہوئی. مگر کسے روئیں، کیا کریں، عجیب حال ہے. ایسے بے وقوف ہیں کہ انہوں نے منکرات کو مختلف ہی بنا لیا ہے. وہ کہ جائز ہے، وہ کہ ناجائز ہے. عجیب پاگل بن کی حرکت ہے. منکرات کو مختلف ہی بنا دیا. ایک جگہ جائز ہے، ایک جگہ ناجائز. اس لیے ہم تاکید سے آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بات اصل یہ ہے کہ وہ بات دل جو کھلتا ہے دین دعوت کے لیے، بات کے لیے، اس کے لیے تو مسجد کا ماحول اللہ نے بھی متعین کیا ہے، اللہ کے رسول نے متعین کیا ہے. اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ نہیں اس کے علاوہ بھی ہدایت مل سکتی ہے تو یہ آپ کا غلط خیال ہے. قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. اسی میں صاف آپ سب سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ مسجد کے علاوہ بھی ہدایت مل سکتی ہے تو آپ کا خیال غلط خیال ہے. قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. یہ آپ کے اپنے ذاتی تجربات ہیں، ورنہ یہ ہدایت کا راستہ نہیں. ہدایت کو تو اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ساتھ لازم کیا ہے. مسجد کے ساتھ ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد سے باہر کان بند کر لیے تھے روئی سے، ان کی بات سننا نہیں چاہتا. ان کی بات میں سننا نہیں چاہتا. اتنا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اور آپ کی بات سے اتنی نفرت اور اتنا خوف تھا. خود کہتے ہیں میں نے آپ کو تلاش کیا، آپ مسجد میں تھے، میں مسجد میں آیا، جیسے ہی میں نے مسجد میں قدم رکھا میرے دل اندر سے کہا طفیل ان کی بات سننی چاہیے. فرماتے میں نے کان سروری نکالی اور آپ کی بات سنی، اور سنتے ہی آپ کی بات کو قبول کیا. اور اس فرد نے 80 خاندانوں کو دین میں داخل کیا ہے. 80 خاندان ایک فرد نے. جبکہ نوح علیہ السلام کی 9.5 سال کی محنت میں 80 افراد اسلام میں داخل ہوئے. ان کی چند سال کی محنت سے 80 خاندان اسلام میں داخل ہوئے. آپ مسجد کا ماحول میں لا کر بات کرنے کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. میں بات کر چکا ہوں، کسی کو دعوت دے کر مسجد میں لے آنا یہ تو کھوئے ہوئے کو باپ سے ملا دینا یا گھر لے آنا یا اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دینا ہے. اس لیے میرے دوست تو سمجھ لو اچھی طرح، یہ نہیں کہ ہاں کسی بھی طرح دعوت دے دو. میں تو صاف ضرورت کرتا ہوں کہ نہیں، ایک طریقہ تربیت ہے، ایک طریقہ تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم اس طریقہ تربیت کو عالم میں قائم کرنا چاہتے ہیں اور امت کو واپس لے جانا چاہتے ہیں اس طریقہ تعلیم و تربیت کی طرف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ یہ فرما گئے ہیں کہ یہ مسلمان جتنا پیچھے جائے گا صحابہ کے طریقوں کی طرف، یہ ہدایت کی طرف جائے گا اور عزت کی طرف جائے گا، اور یہ ان فتوحات کی طرف جائے گا جو فتوحات دور صحابہ میں ہوئی. دنیا کی ہلاکت اس کے آگے بڑھنے میں ہے، اور مومن کے لیے ہدایت اور مومن کے لیے عزت اس کے پیچھے کی طرف ہٹنے میں ہے کہ صحابہ کے طریقوں کی طرف واپس جائیں. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ کسی طرح مسلمان مسجد میں آئے. مسجد میں آ گیا ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں عرض کر چکا کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ، یہاں اللہ کی بڑائی کے تذکرے، اس کی وحدانیت کے تذکرے. امت نے اللہ کو بولنا بھی چھوڑ دیا، سننا بھی چھوڑ دیا. اللہ کو بولنا بھی چھوڑ دیا، سننا بھی چھوڑ دیا.
یہ جو غیروں کا تاثر دل میں بیٹھا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اللہ کو بولنا بھی چھوڑ دیا، سننا بھی چھوڑ دیا۔ دوسرا ایمان کے بعد اس کا فریضہ نماز کا ہے۔ میرے دوستوں، چند لوگ اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم مسجدوں کو بھرا ہوا دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا فریضہ قائم ہے۔ 100% مسلمانوں کا نماز پر جمع ہونا یہ اسلام کے فریضے کا قائم ہونا ہے۔ اس لیے کہ نماز کا قائم کرنا، نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، صرف نماز کا قائم کرنا، نماز کو امت میں رائج کرنا اور کوئی بے نمازی نہ رہے اس کی کوشش کرنا، یہ نماز کا قائم ہونا ہے، یہ نماز قائم ہے۔ اس طرح ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے محلوں میں، ہماری آبادیوں میں کوئی ایک فرد بھی بے نمازی نہ رہے۔ اس کے لیے ہر نماز کے ساتھ محنت ہے۔ آپ نے کیوں گشت کو 2.5 گھنٹے کے ساتھ یا گشت کو کیوں آپ نے ہفتے کے 2 گشتوں کے ساتھ جوڑ دیا؟ میں آپ سے بہت ہماری ایسا کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ہر 2 نمازوں کے درمیان کوشش کرنا کتنی آسان بات ہے۔ آپ دفتر میں ہیں، دکان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، کارخانے میں ہیں، ملازمت میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ لوگوں سے ان کے اسباب، ان کے جو ہے وظائف، ان کی ملازمت ترک کرانا مقصود نہیں ہے۔ آپ نماز کے لیے جب جا رہے ہیں تو آپ راستے میں ہر مسلمان کو اپنے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ خوشامد کوشش کر کے اپنے ساتھ نماز کے لیے چلیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو کام کرنا ہے۔ اگر آپ نماز کے لیے اذان سے 5 اقامت سے 5 منٹ پہلے جا رہے ہیں تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ دوڑے ہوئے چلے جائیں گے تنہا۔ اگر آپ اذان پر ہی اٹھ جائیں دکان سے اور یہ آپ کو نماز تک کے لیے آدھا گھنٹہ جو باقی ہے نماز اقامت کے ہونے میں، یہ آدھا گھنٹہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ بازار سے لوگوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیتے ہوئے چلیں۔ کہتا ہوں کہ آپ کو ہر نماز پر نبیوں والی نماز کا اجر ملے گا۔ دیکھیے بات طے شدہ بات ہے، جو مسلمان دعوت نہیں دے گا وہ نبیوں والا اجر نہیں پا سکتا۔ میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اگر انبیاء والا اجر چاہیے تو اس کے لیے انبیاء والی محنت چاہیے، اگر صحابہ والا اجر چاہیے اس کے لیے صحابہ والی محنت چاہیے۔ سب باتیں بالکل طے شدہ بات ہے۔ افرادی اعمال کے کرنے سے وہ انبیاء والا اجر نہیں ملے گا، سیدھی بات ہے بالکل۔ اگر کوئی شخص، میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو اشکال ہوتا ہے نا کہ یوں کہہ دیا، اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اگر کوئی شخص صرف اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیت تلاوت کر لے قرآن کی، کیونکہ نکل کر جو تلاوت کرے گا یہ تلاوت پوری جماعت کے درمیان میں ہوگی، اس کا یہ عمل دوسروں کے عمل کا ذریعہ بنے گا۔ فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے راستے میں نکل کر تلاوت کر لے تو اللہ اس کا نام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی جماعت میں لکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ فضیلت حرم میں عبادت کرنی کیوں نہیں ہے، وہاں تلاوت کرنی کیوں نہیں ہے؟ کہ وہاں تلاوت کر رہا ہے حرم میں بیٹھ کر، یہ انفرادی عمل کر رہا ہے، لیکن اگر تلاوت اللہ کے راستے میں نکل کر رہا ہے تو اس کا عمل اجتماعی ہے۔ اجتماعی اعمال میں جو اجر ملے گا وہ انبیاء والا اجر ملے گا۔ اور میں تو پورا بیان آپ کو نقل کر رہا ہوں، حج کا بیان ہے، حج کا بیان ہے، یہ حج کا بیان ہے کہ ایک شخص اگر اپنی ذات سے اپنے لیے عمل کر رہا ہے تو اس کو شخصی اجر ملے گا، اور اگر یہ دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے عمل کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء علیہ السلام کی لائن کا، اس لیے کہ اپنی ذات کو محنت کا میدان بنانا صالحین کی محنت ہے، انبیاء کے میدان کو میدان محنت بنانا یہ انبیاء کی محنت ہے، علاقہ، قوم، بستی، یہ انبیاء والی محنت ہے۔ ساری امت محمدیہ کو محنت کا میدان بنانا اور پورے عالم کو محنت کا میدان بنانا یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ اس لیے جو سے نبی کی محنت ہوگی اس کا اجر ملے گا۔ اگر آپ اجازت سے عمل کرتے ہیں تو آپ کو شخصی انفرادی اجر ملے گا، اور اگر آپ علاقے میں محنت کر رہے ہیں تو آپ کو انبیاء کی لائن کا اجر ملے گا، اور اگر آپ سارے عالم کو سامنے رکھ کر محنت کریں تو آپ کو سید الانبیاء کی محنت کا اجر ملے گا۔ واضح بات ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ
ایک شخص سے آپ نے نماز ادا کرا لی، آپ نے ایک آدمی کو اس نے نماز ادا کرا کر آپ نے اس کو ایک حقوق جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ اگلی بات یہ ہے اپنی نمازوں میں ہم بھی کمال پیدا کریں، اس لیے کہ دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے۔ جب نماز بگاڑی جاتی ہے تو نماز بگڑی ہوئی نماز سے بندہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ سے دوری یہی بے دینی کا اصل سبب۔ بے دینی کہتے ہی اس کو ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے۔ کافر اللہ سے دور ہے، جتنا کافر اللہ سے دور ہے کیونکہ بندہ جتنا بے دین ہوتا جائے گا، اتنا کفر کے قریب ہوتا جائے گا، اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ یہ کافر اللہ سے دور ہے۔ جتنا مسلمان سنت کے اتباع پر اور اللہ کے احکام کے پورا کرنے پر آئے گا، مسلمان اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بلکہ یہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مخلص کے اعضا بن جاتا ہوں۔ اس لیے بھی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ جماعت میں نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے، جماعت میں نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے کہ میں اپنی نماز میں کمال پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے شاہ میں گھر سے نکلنا چاہتا ہوں۔ کاروبار کی مشغولی، گھر کے تقاضے، دن بھر کی تکان کے بعد سو جاتا ہوں، تہجد کی عادت نہیں رہی، نوافل کی عادت نہیں رہی، فرائض بھی بعض مرتبہ گھر کے تقاضے، دکان کے تقاضے ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں 4 مہینے اسباب چھوڑ کر اللہ کے راستے میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے نماز کی، نوافل کی اور تہجد کی اوابین کی عادت ہو جائے۔ سنیے نا، آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت وہ نکلے، آپ سمجھتے ہیں جماعت میں وہ شخص نکلے جس کو نماز آتی نہیں ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، بہت کام کی بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو جماعت میں نکالتے یہ کہہ کر کہ مدینے سے باہر نکلو، اپنے وطن چھوڑ کر باہر نکلو جماعت میں تاکہ تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے۔ بتائیے آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ صحابہ کو آج ہم میں سے کس کی نماز صحابہ کی نماز جیسی ہوگی؟ سوچیے تو صحیح۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو یہ کہہ کر جماعت میں نکال رہے مدینے سے۔ آج کل کے بیچارے نہ انجان لوگ، نہ واقف، وہ تو یہ سمجھتے ہیں بھائی صحابہ تو کافروں سے لڑنے کے لیے نکلتے تھے، پتہ نہیں کیا عنوان بنایا لڑنے کا۔ جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت بنا کر روانہ کر رہے مدینے سے، اور یہ کہہ رہے میں تو اس لیے نکال رہا ہوں تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے۔ بتائیے آج اگر کہہ دو تو اشکال ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو ہم نے عرض کیا کہ نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے کہ دنیاوی تقاضے کی وجہ سے آدمی تھک جاتا ہے اور مال کے کمانے اور مال کی زیادتی کے شوق میں آدمی اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، پھر عمل کی طاقت رہتی نہیں ہے۔ اسے فرمایا کچھ وقت کے لیے اسباب کی دنیا سے نکلو اور 24 گھنٹے عمل کے ماحول میں رہو۔ میرے دوستوں عزیزو، جس طرح انڈے مرغی کے پروں میں رہنے سے ان میں حیات پیدا ہو جاتی ہے، 22 دن مرغی انڈے چاہتی ہے، 22 دن 25 دن اپنے پروں میں رکھنے کے لیے تاکہ اسے بچے پیدا ہوں۔ آپ بتائیے 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل کر فرشتوں کے پروں میں رہنے سے ہدایت ہمارے دلوں میں کیوں نہیں اترے گی؟ جب ایک جانور کے پیدا ہونے کے لیے سنڈے کو 22 دن چاہیے، 25 دن چاہیے اپنی مرغی کے پروں کی تاثیر سے اور اس کی گرماہٹ سے اس میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اللہ نے مرغی کو عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس میں عبادت کا ذوق اور اس کا شوق اور اس کی استعداد فرشتوں کے ساتھ رہے بغیر کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جو آدمی 24 گھنٹے شیاطین کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ نماز بھی پڑھیں گے، سچ بھی بولیں گے، زکات بھی دیں گے، روزہ بھی رکھیں گے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے دوست اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے کہ ہماری نماز میں کمال پیدا ہو جائے۔ یہ بڑی غرض ہے نکلنے کی۔ اس لیے کہ جس طرح ایک آدمی مہینہ 2 مہینہ علاج فرمائے اسپتال میں رہتا ہے علاج کے لیے، وہاں ساری دوائیں غذا وقت پر ملتی ہے، ڈاکٹر بار بار آ کر دیکھتے ہیں۔ اس طرح انسان کی جسمانی صحت کے لیے اسپتال کا ماحول ہے، اس طرح مسلمان کی ایمان اور دین کی صحت کے لیے اور عمل کی اصلاح کے پیدا ہونے کے لیے مسجد کا ماحول ہے۔
آپ دیکھ لیجیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم یہی تھا، آپ کا طریقہ تربیت یہی تھا. آپ جو آج کوئی کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہوں کہ حدیث کا انکار کرتا ہے، اور کیا ہے اس کے پاس؟ وہ جاہل ہے جو یہ کہتا ہے کیا مسیح ہدایت ملے گی، کیا مسیح لانا ضروری ہے، جاہل ہے. تو خبر ہی نہیں ہے کہ سیرت میں تربیت کا طریقہ کیا ہے اور اساتذہ کا معمول کیا ہے. وقت ثقیف آیا، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، جہاد نہیں کریں گے، 3 سال تک ہمارا بت اسی طرح رہے گا، اپنے بت کو ہم نہیں توڑیں گے. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بتوں پر جو چڑھائے جاتے ہیں وہ ہماری آمدنی ہے کفر کے زمانے کی، ابھی وہ چلتی رہے گی کچھ عرصہ. فرمایا کہ نہیں، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ان کی شرائط تھی، ہم مسلمانوں کے رہیں گے. اس طرح مجھے معاف کرے، آج کے مسلمان کا خیال ہے، جو آج کے مسلمان کا خیال ہے کہ قومیت کا اسلام کافی ہے ہمارے لیے، یہ اپنے آپ کو مسلمان قوم سمجھتے ہیں. مسلمان قوم قومیت کا نام نہیں ہے، مسلمان امت ہے، امت محمدیہ کا نام ہے. امت محمدیہ کا نام مسلمان ہے. اس لیے ہم تاکید سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے حضرت ثقیف کو مسجد میں ٹھہرایا، فرائض کے انکار کر رہے تھے. جب عمل کے ماحول میں رہے تو سارے عمل کی سزا پیدا ہو گئی. فرمایا آپ نے زکوٰۃ بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے، یہ روزے بھی رکھیں گے، یہ سارے اعمال کریں گے، انہیں مسجد میں رکھو. خیمہ لگوایا مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسجد میں رہنا بذات خود مطلوب ہے، مسجد میں رہنا بذات خود عبادت ہے، مسجد میں رہنا اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہنا ہے. ظاہر بات ہے آپ کسی گھر میں جائیں گے تو صاحب خانہ کے قریب تو رہیں گے نا. گھر کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے. جب اللہ کے گھر ہیں تو پھر اللہ کے گھر میں رہنے والا اللہ کے قریب رہے گا نا. اس سے میں نے تاکید سے عرض کیا ہے کہ ہم اس بات کی پوری کوشش کریں، خروج میں ہو یا اپنے مقام پر، ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہم ہر فرد کو دعوت دے کر اسے مسجد کے ماحول میں لے کر آئیں اور یہاں آ کر بات سمجھائیں. اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ تشکیل کی جگہ اصل مسجد ہے. ہم صاحب فرماتے تھے تم گھروں میں تشکیل کرو گے، گھر کے سارے تقاضے سامنے ہیں، چھٹا بک رہی ہے، دیوی عمل سے ہے، بچہ بیمار ہے، بہت سارے آزار ہیں، لیکن اگر تم اسے مسجد کے ماحول میں لے آؤ. میں آپ سے کیا عرض کروں، میری بات سمجھ میں آئے گی نہیں آپ کے. جس طرح غزوات میں ملائکہ کے اترنے سے صحابہ کے دلوں میں ہمت اور شجاعت پیدا ہوتی تھی، اس طرح مسجد کے ماحول میں تشکیل کرنے سے فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ہمارے ساتھیوں میں ہمت اور شجاعت پیدا ہوگی. آپ تو انکار کریں گے، آپ کو تو حقائق معلوم ہی نہیں ہے نا. آپ تو صاحب کہہ دیں گے کہ نہیں فرشتے کوئی نہیں اترتے تھے. آپ کو تو حدیث سے بھی خبر نہیں ہے، آپ بڑے اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. آپ کو تو یہ حدیث بھی معلوم نہیں ہے کہ جہاں بھی حلقہ لگتا ہے ایمان کا یا علم کا یا قرآن کا، فرشتے پروں سے آسمان تک اس کو گھیر لیتا. آپ کو تو اس حدیث کی بھی خبر نہیں ہے، آپ اس قدر انجان ہیں، آپ کو حدیث کی بھی خبر نہیں ہے. آپ انکار کر دیں گے صاحب. کوئی آگے مسئلہ پوچھے گا آپ کہہ دیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، فرشتے کہیں نہیں اترتے. جی ہاں، پتہ ہی نہیں آپ کو. اتنی معمولی حدیثیں آپ کو معلوم نہیں ہیں کہ جہاں حلقہ قائم ہوتا ہے علم و ذکر کا اور ایمان کا، فرشتے دوسرے فرشتوں کو آوازیں دیتے آ جاؤ یہاں آ جاؤ یہاں آ جاؤ، یہ حلقہ لگا لو یہاں آ جاؤ. پڑھیے آپ حدیث، آپ کو پتہ ہی نہیں حدیث. آپ کو تو ہر بات غلو معلوم ہوتی ہے اور اس کا آپ پھٹ سے جواب دے دیتے ہیں. اور میں کیا کہہ رہا ہوں، اس طرح فرشتوں کے غزوات میں نزول سے صحابہ کے دلوں میں سکون، اطمینان اور ہمت پیدا ہوتی ہے. میں آپ سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر آپ مسیح کے ماحول میں لا کر تشکیل کریں تو آپ کا مجمع بازار اور گھر کے ماحول کے مقابلے میں مسجد کے ماحول میں آپ سینکڑوں قصے ہیں. حضرت علی کو جھنڈا دینا تھا خیبر کے موقع پر، آ کے دکھی ہوئی تھی، آپ نے جھنڈا گھر نہیں بھجوایا. حضرت علی انکار کرنے والے نہیں تھے کہ وہ انکار کر دیتے تقاضے کا. آپ نے فرمایا علی کو مسجد میں لے کر آؤ، لایا گیا.
آنکھیں دکھی ہوئی تھی، بہت سخت تکلیف تھی آنکھوں میں، دونوں آنکھیں بندی، ان کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقاضا جو دیا مسجد میں بلا کر دیا کہ لو علی یہ جھنڈا پکڑو اور اللہ تمہارے ہاتھ سے خیبر کو فتح کرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں دھتکارا، جس سے آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن اور مضبوط ہو گئی اور ٹھیک ہو گئی۔ وہاں مسجد میں مجمع جمع ہوتا تھا، بچے ایڑیاں کھڑی کر کر کے اپنے آپ کا لمبا دکھانا چاہتے تھے کہ جی ہمیں آپ جماعت میں جاننے دیجیے، ہم بڑے ہیں، لمبے ہیں۔ جی ہاں، کشتیاں ہوا کرتی تھی بچوں کی، کون طاقتور ہے جو کاج میں کہتا کہ تو گر جانا تاکہ میرا بھی جان نام لکھا جائے۔ وہاں بچے بہانے کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے کے، یہاں جوان بہانے کرتے ہیں اللہ کے راستے سے بچنے کے لیے۔ یہاں جوان یہاں یہ حال ہے کیونکہ ماحول نہیں ہے نا، کیا کیا بلانا پڑے گا، تشکیل کا ماحول چاہیے، تشکیل کا ماحول چاہیے۔ اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ تشکیل کی جگہ صرف مسجد ہے۔ آپ کہیے میں نے تو کان میں بات ڈال، مولیا صاحب کا مجھے کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، آپ دعوت دے کر ماحول میں لائیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی بات تھی کہ اصل سبھی بدلے گی مسجد کے ماحول سے بدلے گی۔ جس کو تم مسجد میں لے آؤ اسے لے کے بیٹھو، اس کو نماز سکھلاؤ، یہ بہت اہم کام ہے۔ اس کو نماز سکھلاؤ، اسے لے کر بیٹھو، اس کا اکرام کرو، اسے پیار محبت سے پیش آؤ، اسے لے کر بیٹھو، اس کو نماز سکھلاؤ۔ رکوع کیسے کرو تو علماء سے کہتا ہوں کہ علماء اگر مساجد کو وقت نہیں دیں گے تو امت کے جہل کا علاج صرف مدارس سے ممکن نہیں، امت کے جہل کا علاج مدارس سے ممکن نہیں جب تک علماء مساجد کو وقت نہ دیں۔ یہ اتنا بڑا سیلاب جو بہ رہا ہے عوام کا جہنم کی طرف، اس کو روکنے کا ایک واحد ذریعہ ہے، گشتوں کے ذریعے ان کا رخ ہے تو مساجد کی طرف، اور علماء کو چاہیے کہ مسجدوں کو وقت دیں تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں غسل کے فرائض سکھلائیں، نماز کا طریقہ بتلائیں، انہیں رکوع سجدہ کرنا سکھلائیں، انہیں وضو کرنا سکھلائیں۔ یہ مسجدوں کا کام ہے۔ اس امت کے اس پھیلے ہوئے جو ہے سیلاب کو مسجدوں میں مدارس قائم کیے بغیر ان کے امتداد کا، ان کی جہالت کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو ہم تاکید سے کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں مسائل کے حلقے بھی قائم کرو جس طرح فضائل بھی قائم کرتے ہیں۔ مسجد کو روزانہ 8 گھنٹے دینے کا جو تقاضا ہے علماء کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے۔ مسجد کو روزانہ 8 گھنٹے، میں تو آپ سے 8 گھنٹے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ سوچے میں تاجر ہوں، میں تو ملازم ہوں، میں کیسے دوں گا 8 گھنٹے؟ میں تو آپ سے 8 گھنٹے کم کر کے کہہ رہا ہوں۔ آپ کے بیان میں ہر مسلمان سے 12 گھنٹے مسجد کے لیے پڑھیے، آپ کا بیان پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کام کیا ہے۔ مطلب کہ 12 گھنٹے تمہیں مسجد سے باہر دیے، اس 12 گھنٹے کی ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے 12 گھنٹے مسجد کے لیے جائیں۔ ہوتی نہیں ہے بس، کیونکہ میں تو تاجر ہوں، میں تو ملازم ہوں، میں تو آپ سوچیے تو صحیح۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا آدھا ایک دن مسجد کے لیے، ایک دن کاروبار کے لیے۔ وہ کاروبار کا دن بھی ایسے نہیں جا کہ کاروبار میں وہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی ہیں، مسجد کے تقاضے بھی ہیں، لیکن ایک دن پورا مسجد کے لیے، اور دوسرے دن کاروبار کے ساتھ مسجد کے لیے۔ ان کا ایک ساتھی تھا، ان کے ساتھ جوڑی بنا رکھی تھی کہ ایک دن تو بازار دیکھے گا میں مسجد میں رہوں گا، ایک دن تو مسجد میں رہے گا میں بازار دیکھوں گا۔ جی ہاں، اب آج کل تو آپ کو کتنے تجارت میں جو ہے پارٹنر ایسے ملیں گے، شریک، اس بھی لگا رہے نہیں بھی لگا رہا دنیا کمانے میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی پارٹنر اور اپنے شریک سے کہا تھا کہ دیکھو ہم نے شراکت تجارت میں اس لیے نہیں کی ہے کہ تجارت زیادہ ہو جائے، پیسہ تیرا ہو، محنت میری ہو، محنت میری ہو، پیسہ تیرا ہو۔ آپ شراکت کی بنیاد صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھی۔ صحابہ کے زمانے میں تجارت میں شراکت کی بنیاد یہ تھی کہ پورا ایک دن تو مسجد کو دے گا، پورا ایک دن مسجد کو دے گا۔
تو جو سنے گا مجھے سنائے گا، میں جو کماؤں گا تجھے کھلاؤں گا، اس طرح ترتیب چلے گی دونوں کی۔ میں نے عرض کیا کہ لوگوں سے تجارت، زراعت، ملازمت چھڑوانا تبلیغ کا اصول نہیں ہے۔ لوگ تبلیغ پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بے کاروبار کر دیتے ہیں اور یہ لوگوں کی ملازمت چھڑوا دیتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں تبلیغ پر۔ اور سب فرماتے تھے کہ اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، تقاضے پر سبب سے نکلنا مجاہدہ ہے۔ اس کا مقصود ہے اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں، رہبانیت ہے، اور تقاضے پر سبب کو چھوڑنا کہ یہ مجاہدہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم اگر یہ طے کر لیں 8 گھنٹے کمانے کے لیے بہت ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، کمائی کو زیادہ وقت دینے سے خدا کی قسم 1 پیسے کا اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کی قسم 1 پیسے کا اضافہ نہیں ہوتا۔ جس آدمی کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے وہ کہہ سکتا ہے یہ بات کہ ہاں بہت زیادہ لوگ پیسے زیادہ ملیں گے، غلط خیال ہے۔ جس کا تقدیر پر ایمان نہیں وہ کہے گا کہ زیادہ بہت ہوگی، زیادہ آمدنی ہوگی۔ جس کا ایمان تقدیر پر ہے وہ کہے گا میرا ایمان تقدیر پر ہے، میرا رزق اللہ نے اتنا مقدر کر دیا ہے، یہ اس سے 1 پیسے زیادہ ملے گا نہیں۔ آپ چاہے 10 گھنٹے جان لگا لو، چاہے 15 گھنٹے جان مان لو، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کا اپنا نظام بنائے۔ یہ وقت میرا مسجد کا ہے، یہ وقت میرا بازار کا ہے، یہ وقت میرا دفتر کا ہے، یہ وقت میرا ملازمت کا ہے۔ اپنے وقت کو تقسیم کرے۔ 8 گھنٹے ہر مسلمان دے سکتا ہے، 8 گھنٹے گھر کے آرام اور راحت کے لیے، 8 گھنٹے دفتر اور کمائی کے لیے، 8 گھنٹے مسجد کے لیے۔ آپ کو یہ زیادہ اس لیے لگتے ہیں 8 گھنٹے کہ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ میرا تو مسئلہ ہے صرف۔ میں کہہ رہا ہوں 8 گھنٹے آپ کو کب لگیں گے جب آپ اس پھیلی ہوئی مسلمانوں کی آبادی کے جس کے 98% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، جب آپ ان کو نماز کے لیے جمع کریں گے تو آپ کو 8 گھنٹے کم لگیں گے۔ جب یہ علماء مسجد کو وقت دیں گے اور عوام کے ساتھ بیٹھ کر انہیں غسل کے فرائض معلوم نہیں، انہیں اسلام کے فرائض معلوم نہیں ہے، اس میں آپ لگیں گے تو آپ کو 8 گھنٹے کم معلوم ہوں گے، کہنے 8 گھنٹے کافی نہیں۔ اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ اس طرح ہمیں اپنی مسجدوں کو اس طرح اعمال سے آباد رکھنا ہے۔ اللہ کا فضل ہے تو کام اللہ نے آگے بڑھا دیا اپنے فضل سے۔ 24 گھنٹے مسجد اعمال سے آباد ہیں۔ کتنے صوبے، کتنے ماشاءاللہ ممالک ایسے ہو گئے ہیں۔ ہم جہاں ملیشیا انڈونیشیا میں ہو کر آئے، ہم نے ان سے کہا، انہوں نے کہتے کام شروع کیا۔ آج اللہ کا فضل ان کے ہاں بعض علاقوں میں 60-70 مسجدیں تک 24 گھنٹے آباد ہیں اعمال۔ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کاروبار چھوڑیے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ اسٹیشن 24 گھنٹے چل رہے ہیں، ایئرپورٹ 24 گھنٹے چل رہے ہیں، اسپتال 24 گھنٹے چل رہے ہیں، عیاشی کے اڈے 24 گھنٹے چل رہے ہیں، کیا ان کو جنات چلا رہے ہیں یا ایک ہی متعین افراد ہے جس کو چلا رہے ہیں؟ کہ نہیں، شفٹیں بنی ہوئی ہیں، اتنے بجے شفٹ ہوتی ہے، شفٹ تبدیل ہوتی ہے، ایک جماعت جا رہی ہوتی ہے، دوسری جماعت آ رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سارے دنیا کے تمام شعبوں کا اصول یہی ہے، کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی آدمی 24 گھنٹے کام کرتا ہو، کوئی نہیں کرتا۔